بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، بیوی اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ اگر خاوند عورت سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا مطالبہ کرے، اس حالت میں کہ عورت سواری پہ بیٹھی ہے، عورت اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر بیٹھی ہے، تو فرمایا اور خاوند اس وقت بھی اسے پکارے تو آقا فرماتے ہیں کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ منع کرے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ، یہ تو سب نے سنا ہوگا، عورتوں نے سب کو پتہ ہے، ہاں بھئی شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو ہم شوہر کو کرتے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن اس کے آگے کی بھی کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ آقا نے سمجھائی کہ بھئی بیوی یہ بات سمجھ لے کہ میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتی جب تک میرا شوہر مجھ سے راضی نہ ہو، میں اللہ کا رب کا حق ادا کر نہیں سکتی۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں شوہر کے جو بھی جائز حق مطالبے ہیں ان کو 100% پورا کرنے والی بن جاؤں۔ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو بھئی، جب خاوند کی خواہش ہو اور وہ تمہیں بلائے بستر کی طرف، نخرے نہ کرنا یا اور کوئی عذر پیش نہ کرنا۔ آقا نے فرمایا اگر تم تندور پہ بھی بیٹھی ہو، روٹی لگا رہی ہو، اس زمانے میں گھروں میں ہی تندور ہوتے تھے، باہر سے روٹی کا رواج اور فیشن تو اب پڑا ہے، تو گھروں میں ہی تندور ہوتے تھے، خواتین روٹیاں لگاتی تھیں، گھر کے اندر ہی پکتی تھی۔ فرمایا اگر تندور پہ بیٹھی ہو اور شوہر طلب کر لے بھئی آ جاؤ، تو منع نہ کرنا، سارے کام چھوڑ کے پہلے شوہر کا وہ حق ادا کر کے آؤ۔ تو اگر اس قدر اطاعت فرما برداری شوہر کی ہے تو فرمایا کہ بس سمجھ لو جس بیوی نے اللہ کو راضی، شوہر کو راضی کر لیا، اس نے اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بہنوں کو، بچیوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ بھئی شادی کے بعد تم نے کس طرح اپنے رشتے کو نبھانا ہے۔ اور پھر شوہر کا حق سمجھانے کے لیے اتنی بڑی بات آقا نے ارشاد فرمائی، اللہ کرے کہ ہماری بچیوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر خاوند کے بہت حقوق ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر خاوند کا پورا بدن پاؤں، سر سے لے کے پاؤں تک، اللہ نہ کرے اس میں زخم ہو جائے، پھوڑے ہو جائے، پھر اس میں پیپ اور خون بہنے لگ جائے، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بیوی یہ دیکھے اور کہ بھئی میرا شوہر تکلیف میں ہے تو اپنی زبان سے اس کے پورے جسم کو چاٹے کہ اسے شاید آرام آ جائے، تو آقا فرماتے ہیں پھر بھی بیوی نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، یعنی کر ہی نہیں سکتی۔ اب اس سے زیادہ
مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آقا سمجھا رہے ہیں اپنی امت کی بچیوں کو، بھئی اپنے شوہر کے حقوق تو سمجھو۔ اللہ نہ کرے شوہر کو ایسی بیماری ہے، پورے جسم میں زخم ہو گئے، تکلیف میں ہے، خون بہہ رہا ہے، پیپ کسی زخم سے ہے، کوئی پھوڑا ہے۔ فرمایا کوئی بیوی محبت میں اگر زبان سے اس کو چاٹ لے زخم کہ بھئی شوہر کو آرام آ جائے شاید، آقا فرماتے ہیں پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا شوہر کا بیوی پر۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے اس قدر حقوق رکھے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پہ بلائے، اب بیوی صاحبہ ہیں کہ ان کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ آسمانوں والا یعنی اللہ اس عورت پر سخت ناراض ہوتے ہیں جب تک کہ وہ خاوند کی خواہش پوری کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو آقا بتا رہے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کا خیال رکھیں گی بچیاں تو ان کا گھر جنت بنے گا اور ان کا گھر مثالی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عورت گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ دے کسی کو، اور اگر خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دے دی کسی کو تو چونکہ وہ تو خاوند کے پیسے سے وہ چیز آئی تھی، وہ لایا ہوگا شوہر، اور بیوی نے شوہر کو بتائے بغیر وہ چیز کسی اور کو دے دی، تو اول تو منع فرمایا آقا نے کہ شوہر کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے تو شوہر کو پتہ اس کی نالج میں ہو، اور اگر بیوی نے دے دی یعنی اگر کوئی چیز کسی غریب کو مستحق کو ثواب کی نیت سے بھی دے دی، چلو کسی غریب کا بھلا ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں کہ چونکہ شوہر سے اجازت لی نہیں، پوچھا نہیں، اور اس نے وہ چیز صدقہ خیرات کر دی تو اجر تو سارا شوہر کو جائے گا، عورت پھر بھی گناہ کمائے گی۔ اب یہ بات ہے بھئی بہنیں بچیاں ہماری سمجھیں، عورت سوچے کہ بھئی میں نے تو بھلائی کی ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، یہ چیز گھر میں یوں ہی پڑی تھی بیکار، میں نے فلانے کو دے دی، اس کے کام آ گئی، اس کے بچوں کے کام آ گئی، تو مجھے تو اس کا اجر ملے۔ آقا فرماتے ہیں اجر تو جب ملتا جب شوہر سے پوچھا ہوتا، شوہر کو بتایا ہوتا، پوچھا ہوتا، شوہر کی اجازت سے یہ کام کیا ہوتا۔ شوہر کو پتہ نہیں ہے اور گھر کی چیزیں ادھر ادھر تقسیم ہو رہی ہیں، تو آقا فرماتے ہیں شوہر کا مال ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے تو اجر تو شوہر کو ملے گا، بیوی پھر بھی گناہ گار ہوگی کہ شوہر سے پوچھ نہیں رہی، شوہر سے اجازت نہیں لے رہی۔ اور فرمایا کہ یہ عورت خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اگر بغیر اجازت کے نکلی تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس حرکت سے توبہ کرے اور لوٹ کر واپس اپنے گھر نہ آ جائے۔ اب بتائیے بھئی یہ کتنی بات ہے۔ پتہ چلا شوہر صاحب آفس چلے گئے، بیگم صاحبہ پیچھے پتہ نہیں محلے میں گھومتی پھر رہی ہیں، خالہ کیا نکل گئیں، پھپھو کیا نکل گئیں، چھوٹی بہن یاد آ گئی، بڑی بہن یاد آ گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ ارے بھئی شوہر سے پوچھ تو لو، اجازت تو لے لو، شوہر کو خبر بھی نہیں ہے، شوہر کے گھر آنے سے پہلے وہ گھوم پھر کے آ کے گھر میں بیٹھ گئی۔ تو یہ چالاکیاں شوہر سے تو چل جائیں گی، اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ سے کیسے چھپوگی؟ تو یہ ہوشیاریاں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، جب قبر میں جاؤ گی تو ایسے ڈنڈے پڑیں گے فرشتوں کے۔ تو خدا کے لیے ان باریکیوں کو سمجھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آقا نے ہم امت کی بچیوں کو اس لیے سمجھائیں کہ ان کے گھر آباد رہیں،
وہ اپنے گھروں میں شاد رہیں، خوش رہیں۔ آج کل کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ، سکھائیں کیا؟ ان کو خود بیچاروں کو یہ باتیں نہیں پتہ تو بچیوں کو سکھائیں کیسے؟ تو ان چیزوں کو سیکھیں بھائی، اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ یہ تم دیکھو بیٹا، شوہر کے یہ حقوق ہیں، کل کو اپنے گھر جاؤ گی تو ان باتوں کا اہتمام کرنا۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کے پیچھے گھر بگڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے طلاقیں کے ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے ناراضیاں ہوتی ہیں، اور دلوں میں پھر فرق آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھائی خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت سنو، اللہ سے ڈرتی رہنا اور اپنے خاوند کی رضامندی کی کوشش کرتے رہنا کہ بھئی میرا شوہر مجھ سے راضی رہے۔ فرمایا اگر بیوی کو معلوم ہو جائے، اگر بیوی کو معلوم ہو جائے کہ خاوند کا کیا حق ہے، تو وہ صبح سے لے کے شام تک اطاعت کے لیے اس کے پاس کھڑی رہے، صبح سے لے کے شام تک اطاعت کے لیے اس کے پاس کھڑی رہے۔ تو اب بتائیے یہ بات کیوں آقا امت کو سمجھا رہے ہیں، بچیوں کو، امت کی اپنی، کہ دیکھو بھئی شوہر کے بڑے حقوق ہیں، ان میں لاپرواہی نہ ہو، ان میں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو بھئی سمجھ لینا کہ یہ شوہر کے حقوق اس قدر کے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے حقوق سمجھائے، بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھائے، کس لیے؟ تاکہ گھر ایک مثالی جنت کا نمونہ بنے۔ اور یہ کتنی بڑی بشارت ہے یہ بھی سن لیں آخر میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگار کوئی بیوی ہے، شادی شدہ عورت ہے، ظاہر ہے کسی کی بیوی ہوگی، اور یہ پھر کوئی نافرمانی کرتی ہے، گناہ کر بیٹھتی ہے، تو اس کی نافرمانی گناہ اللہ کی نگاہ میں دوسری 1000 عورتوں سے زیادہ ہے۔ 1000 عورتیں ایسی جمع کر لو جن کا شوہر نہ ہو، تو ان کا گناہ ایک طرف، اور شوہر والی کی نافرمانی اور گناہ ایک طرف۔ اور اگر یہی عورت کہیں نیک عمل کرے، شوہر بھی راضی ہے اور اللہ کو بھی راضی کیا ہوا، شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی نبھا رہی ہے، تو فرمایا اس کا عمل اللہ کے نزدیک 70 صدیقین کے برابر ہوگا۔ اب نجات کے لیے تو ایک صدیق کا عمل بھی کافی ہے، لیکن ایسی نیک بیوی 70 صدیقین کے برابر اجر پائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔